جی وعلیکم ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ میں اطہر حسین قاضی بول رہا ہوں. حضرت کون بول رہے ہیں؟ آپ کا فون مجھے آیا تھا. میں میراج الدین رضوی بول رہا ہوں ناگپور سے. اچھا اچھا ماشاء اللہ حضرت. اور سب خیریت ہیں حضرت؟ اللہ کرم. آپ کون فرما رہے ہیں؟ میں اطہر حسین قاضی ایم پی سے بول رہا ہوں، سرون ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش. اچھا جی فرمائیے. حضرت یہ ہو گیا چکر کہ ہمارے مرید حج کو جا رہے تھے مراد آباد سے، ہاں ہاں اور بھی لوگ مرید جاتے رہتے ہیں، تو میں نے اجازت دی کہ جماعت سے نماز پڑھنا امام حرم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے. تو کچھ یہ دعوت اسلامی والے بھی میرے مخالف ہیں کہ اجازت یا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں سمجھے دعوت اسلامی والے کعبے کے امام مسجد نبوی کے امام کو کہ وہ مسلمان نہیں ہے. کیا ایسا ہے حضرت؟ میں اصل میں حضرت آپ کا سوال سمجھ نہیں پا رہا ہوں. کیا پوچھنا چاہ رہے میں ہیں نے یہ اجازت دی تھی جو حج کرنے جاتے ہیں نا، حاجی حج کرنے، میں نے کہ جماعت سے نماز پڑھنا امام مسجد نبوی کے امام کے پیچھے اور کعبے کے امام کے پیچھے. تو دعوت اچھا اسلامی آپ والے نے ہمارے مخالف ہو گئے. یہ دعوت اسلامی والے مسلمان نہیں مان رہے کہ کعبے کا امام مسلمان نہیں ہے اور مسجد نبوی کا امام مسلمان نہیں ہے. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم سرون ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش سے بول رہے ہیں. کون ضلع؟ ضلع ودیشہ یہ ہے نا بھوپال سے آگے ہے. اچھا بھوپال کے آگے سے کون سا ضلع بول رہے ہیں؟ ضلع ودیشہ. ودیشہ؟ ہاں ودیشہ کون سا ضلع ہے؟ تو ودیشہ وہاں کے کس دعوت اسلامی کے کس ذمہ دار سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ ابھی کوٹا میں ہے، بہت سارے ذمہ دار ہیں. ایک تو وہ حیدر ہے، اور بھی نام کے ہیں، حیدر ہے اور بھی کئی ہیں. کون سے شہر کے بعد ذمہ دار ہے یہ ہے کوٹا میں ہے صاحب. ہاں کوٹا میں ہے، کوٹا میں. کوٹا راجستھان. ہاں کئی ذمہ دار بنے ہوئے ہیں وہاں، تو نام ابھی یاد نہیں آ رہا. دیکھیے اور بہت سارے ہیں، تو وہ یہ مان رہے ہیں کہ کعبے کا امام مسجد نبوی کا امام مسلمان. وہ تھوڑی مان رہے ہوں گے. انہوں نے تو آپ کو فتویٰ بتایا ہوں گے. دعوت اسلامی کا جو وہ مبلغ ہے وہ کوئی مفتی ہے کیا؟ انہوں نے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کا فتویٰ دکھائے ہوں گے نا آپ کو. تو میں کیا بولے انہوں نے؟ نہیں، میں غلطی پہ تو نہیں ہوں. جیسے اجازت دی تو میں صحیح ہوں نا، مان تو سکتے ہیں نا، پڑھ سکتے ہیں نماز جماعت. کس نے اجازت دی ہے؟ آپ نے اجازت دی؟ ہاں میں نے اجازت دی. اچھا آپ جو ہے وہ مطلب وہابیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے عقائد کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ اب الیاس قادری کے بارے میں سنا ہے. محدث کبیر نے بتایا تھا کہ پہلے نماز پڑھتے تھے امام حرم کے پیچھے. اچھا پھر مفتی عبدالحلیم صاحب کے کہنے سے انہوں نے روک دیا. خود اقرار کیا کہ مفتی عبدالحلیم صاحب نے منع کیا تو میں نہیں پڑھتا. یعنی پہلے پڑھتے تھے. جی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ ابھی الیاس قادری صاحب کے بارے میں بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ نے جو اجازت دی وہابیوں کے لیے نماز پڑھنے کی ہے تو میں کافر تو نہیں ہوا. آپ جو ہے وہ علامہ صاحب سے پوچھ لیجیے آپ پر کیا حکم آئے گا. نہیں آپ بتا دیں حضرت کہ میں کافر تو نہیں ہوا جیسے میں نے اجازت دی. جو وہابی جس کا عقیدہ حد کفر کو پہنچا ہوا ہے اس کو کوئی مسلمان سمجھے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو یہ ہم نہیں کر رہے ہیں. ہمارے امام امام کا کیا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے وہ آپ دیکھیں نا. آپ کو نہیں پتا کیا ان کا عقیدہ ہے؟ ابھی تو میں نے اجازت دی. جب میں نے اس سے بات ہی نہیں کی، وہ عربی بولتے ہیں، جب ہم نے کچھ پوچھا ہی نہیں تو ہم کیسے کافر مان لیں. ان کے بیانات سنیے آپ. جب عربی آپ کو پتا نہیں، ان کے بیانات کے بارے میں پتا ہے تو آپ ان کو کیسے آپ کو پتا ہے وہ نزدیوں حکومت ہے؟ بتائیے کہ جس سے ہم آپ بتائیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ مطلب کیا سمجھ کے سوال کر رہے ہیں. کبھی آپ الیاس قادری کے بارے میں بول رہے ہیں، کبھی سمجھ کے سوال کر رہا ہوں کیا مدینہ مکہ شریف میں سب کافر آ گئے؟ نہیں سب کافر نہیں آئے. لیکن مدینہ میں تو حضور کے زمانے میں منافق تھے. مدینہ میں تو ایمان ختم ہو گیا. کس نے بولا؟ لیٹسٹ زمانے میں کس نے بولا ایمان ختم ہو گیا؟ تو اب پھر کیسے منافقوں کے آ جانے سے ایمان ختم ہو جائے گا کیا؟ فلانے ڈھماکے ہیں. ارے ابن عبدالوہاب تو کب کا تک ختم ہو گیا؟ 150 سال پہلے. کیا ساری قیامت تک وہیں کے لوگوں کو اسی نسل سے جوڑو گے؟ ابن عبدالوہاب نزدیک ختم ہو گیا. اس کے نظریات بھی ختم ہو گئے کیا؟ ارے تو یزید کب ختم ہو گیا تھا؟ کیا یزید کے نظریات رہیں گے؟ یزیدی ہے نہیں کیا؟ جو امام حسین کی مخالفت کرے وہ یزیدی نہیں ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام سے جب یزید نے بغاوت کیا جی تو یزید جیسی بغاوت تو کوئی کر نہیں سکتا. آپ ایک ڈال سے سنیے حضرت، آپ ایک ڈال سے پھدک کے دوسری ڈال کی طرف چلے جاتے ہو. میرا یہ کہنا ہے وہابیوں کے عقائد کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ارے بھائی جو مسجد نبوی کے امام کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کیا وہ وہابی ہے؟ اچھا آپ پھر کہو گے اسلام تو 14 سال پہلے. آپ کیا کہے گا مسلمان کوئی بچے نہیں؟ الیاس قادری صاحب کے پیر ہیں، وہ وہیں تو رہتے تھے. وہی بات میں کیا بول رہا ہوں، آپ خودک کے یہاں سے وہاں چلے جا رہے ہیں. آپ نہیں پڑھتے تھے جماعت سے؟ جو ہے نا سنیے حضرت، آپ جو ہے نا میرا کہنا کہ آپ جو ہے نا یا تو سمجھنے کے موڈ میں نہیں، یا آپ مطلب زبردستی. بتائیے. میں آپ کو جو بول رہا ہوں آپ سنیں گے میری بات یا پھر اپنی طرف بولنا ہے؟ تو جتنا بولنا آپ بول لیجیے پہلے. نہیں آپ سنائیے. میں آپ سے کچھ باتیں پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں بتائیے آپ. وہابیوں کے کفریہ عقائد کون کون سے آپ کو پتا ہے؟
اب ہم تو ان چکروں میں پڑھتے نہیں ہیں. جو آپ کو پتا نہیں کیوں چکر میں پڑ رہے ہیں, مجھے فون کر کے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ کتابوں میں جو لکھے ان کو کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ گنگوئی صاحب نے کیا لکھا, ناظری وہ سے توبہ بھی کر لیا, تھانوی صاحب نے, اسماعیل دہلوی نے بھی توبہ آپ کے سامنے, اسماعیل توبہ آپ کے دہلوی نے سامنے بھی کیا؟ توبہ کر لی تھی. خود اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ان کی توبہ ہم تک آ چکی ہے, ہم کافر نہیں کہیں گے. اچھا, اور رشید احمد گنگوئی کی توبہ بھی آ چکی تھی. ارے تو وہ اب پرانی باتوں کو لیے بیٹھے رہیں گے تو ہم تو ان کی باتیں نہیں مانتے. اسلام بھی پھر حضرت پھر تو کوئی ہندو بولے گا کہ کیا تم یار پرانی باتوں کو لے کے بیٹھے ہو, حضور کے زمانے کی باتیں اللہ ایک ہے, یہ تو بہت پرانی بات ہے, 14 سال پرانی بات ہے. جب آپ پرانی باتوں کی بات کر رہے ہیں, صرف 1 منٹ سن لیں. تبھی اسلام بھی تو پرانا ہی آپ کے حساب سے نا, 14 سال پرانا ہے. 1 منٹ لگے گا, پھر میں آپ کی 2 منٹ سنوں گا. ہاں میں یہی بول رہا ہوں, آپ کی نس پکڑ رہا ہوں تو آپ تھوڑا سا اچل رہے ہیں. جی بولیے. 1 منٹ سن لیں, پھر 2 منٹ بولنا. جی آپ کو میں سدکنے نہیں دوں گا. میں آپ کو اجتماع ہو رہا ہے لانڈی کے قبرستان میں, مت آئیے. سن نہیں رہے آپ؟ لانڈی کے قبرستان میں اجتماع ہوا, ایک اٹھ کے آ گیا, اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا لانڈی کے قبرستان میں جتنے بھی لوگ جمع تھے, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, سب کی بخشش ہو گئی, اور اللہ کے رسول کا اس کو دیدار ہوا, اس کی بخشش نہیں ہوا. آپ کا یہ پرانی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہی تو میں آپ کی نس, دیوبندیوں کو جنتی ماننا ہے, اہل حدیث کو جنتی ماننا ہے, اور آپ کی نس پکڑ رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ وہابی کافر, اور یہ تو جنتی ماننا ہے. 27 نہیں, دیکھو پڑھو آپ صفحہ 29. حضرت میں آپ کی نس پکڑ رہا ہوں نا, وہ کون سا قبرستان تھا, اس میں کون لوگ تھے مجھے نہیں پتا, میں آپ کو اصولی بات بیان کر رہا ہوں. کے قبرستان میں آج رات جو اجتماع ہوا, اس میں میرے بھائی کون سا اجتماع مجھے بخش دیا, یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. یہ اللہ آپ کی بات کی خبروں پر میں کیسے یقین کروں, آپ کی خبر پر کیسے یقین کروں کہ کون سا اجتماع تھا, کیا اجتماع تھا؟ تو یہ لکھا تو صفحہ 27 آپ کی خبر پر کیسے یقین کروں؟ نانوتوی صاحب نے ایسا لکھا ہے, جب آپ کا تین کی بات آ گئی تو آپ نے مان لے, آپ پھنس گئے تو کہہ رہے ہمیں کیا معلوم, ہم کیسے یقین کریں, ہم کیسے یقین کریں کہ واقعہ بیان کر رہے ہیں, وہ اس کی بات میں کروں گا. ابھی آپ نے پہلا سوال کیا کیا؟ الیاس قاضی دیوبندیوں کو جنتی ماننا ہے, صفحہ 27 فیضان سنت میں. اس بیوقوف نے کہا, کس نے کہا؟ اگر آپ ثابت کر دیں گے نا تو میں آپ کی غلامی کروں گا. اس میں یہ لکھا جتنے لوگ جمع تھے, کیا ان کے اجتماع میں کیا بول رہا ہوں, یہ زبردستی کی بات مت کیجیے. الیاس قاضی نے یہ لکھا ہے کیا کہ وہابی جنتی ہے؟ دیوبندی جاتے ہیں, دیوبندیوں کے اجتماع دیوبندی آتے ہیں, کس نے بولا آپ کو, کس نے بولا آپ کو دیوبندی آتے ہیں؟ اچھا نہیں آتے کیا؟ مجھے کیا وحید بول رہا ہوں, آپ کو پتا ہے آتے ہیں؟ اس کے گواہ پاکستان میں آج بھی مل جائیں گے, دیوبندی بھی اہل حدیث کے ساتھ. ہم بھی گئے تھے پاکستان کا, یہاں ہے کیا, وہاں سے گواہ یہاں کیسے آئے گا؟ قطب پاکستان مناظر اعظم حضرت مولانا قاری حنیف قریشی صاحب تو ایک ایک بات بتا رہے ہیں ان کی. قاری حنیف قریشی تو غدار آدمی ہے, اس کو تو علماء سنت برا بول رہے ہیں, اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. امام زین العابدین ہے. اچھا, امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ جہاں کہہ رہے ہیں مجھے یہ سمجھ رہے ہیں, آپ کو دعوت اسلامی سے پرابلم ہے یا وہابی کو کافر سمجھتے ہیں کہ مسلمان سمجھتے ہیں, کیا آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت یہ سمجھنا چاہتا ہوں بس اتنا. آپ جو ہے نا کبھی یہاں چلے جاتے, کبھی وہاں, ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہے. میرا یہ کہنا ہے, آپ نے کہا کہ میں نے وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی. میں نے جو اجازت دی تھی کہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی, اللہ کے آپ اتنی جب بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتا نہیں آپ نے صحیح اجازت دی کہ غلط اجازت دی؟ آپ بتائیے, آپ اتنا بتا دیں کیا وہ کافر ہو جائیں گے جو نماز جماعت سے پڑھیں گے؟ جی ہاں, جو وہابی جن کا عقیدہ حد کفر کو پہنچا ہوا ہے, وہ کعبے میں نماز پڑھائے کہ مدینے کی مسجد میں نماز پڑھائے, جن کا عقیدہ حد کفر کو پہنچا ہوا ہے وہ کافر ہے. تو وہ ابھی جو مسجد نبوی کا امام ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ابھی اس امام کے بارے میں ہمارا یہ کہنا ہے, علماء اہل سنت کا, میں میراج الدین کا نہیں کہنا ہے, علماء اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ کم سے کم وہ گمراہ ہے اور ہر گمراہ کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریم واجب الاعادہ ہوتی ہے. یعنی اگر ان کا عقیدہ کسی خاص امام کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر زید امام صاحب کو ہم کیا کہتے ہیں, تو ہم زید امام کے بارے میں تحقیق کریں گے. کافر تو نہیں ہوگا نا نماز پڑھنے سے؟ کیا نکاح تو نہیں ٹوٹے گا نا جو مسجد میں؟ ارے میرے بھائی, میں آپ سمجھ نہیں رہے, آپ کیا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اگر اس کا عقیدہ حد کفر کو پہنچا ہوا ہے تو کافر بھی ہو جائیں گے لوگ. تو یہ ہمیں کیسے معلوم کہ پہنچا ہے نہیں پہنچا؟ ہاں تو نہیں معلوم ہے تو پھر بچنے کا حکم دیجیے نا. آپ کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ خطرہ اتنا زیادہ ہے, جمعے کی نماز خطرہ اتنا زیادہ ہے. نہیں, جمعے کی نماز جب ایمان و کفر کا معاملہ ہے تو کیوں آپ نے اجازت دے دی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی؟ حضرت جمعے کی نماز کے بارے میں, جمعے کی نماز پڑھنا واجب ہے گا ان کے پیچھے؟ تو ظہر پڑھیں کیا؟ آپ پوچھیے مفتیان کرام سے. آپ پہلے یہ بتائیے حضرت, آپ کا تعلق سنی جماعت سے ہے کہ وہابی جماعت سے ہے کہ شیعہ جماعت سے ہے؟ اجمیری سنی ہوں. خواجہ مرشد ہندوستان حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے ابھی علماء نہ بریلی ہم ایمان اس طرح سے جائے آمن تو دیوبند دیتے بل بریلیت بل اتحاد و شاکریہ و رضویہ, ہم ایمان لائے آمن تو باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و یوم الآخر. ہاں
ठीक है। आप किस तरह से ईमान लाए? क्या आप इलियास काजी पे ईमान लाए? क्या आप थानवी नहीं। साहब पर ईमान लाए? क्या आप नहीं, नानवी साहब पर ईमान लाए? आपने ख्वाजा साहब पे ईमान लाया? आपने ख्वाजा साहब पे ईमान लाया है क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं अजमेरी सुन्नी हूँ, मैं उन पर ईमान नहीं लाया। अजमेरी सुन्नी किस हिसाब से? जो ईमान ख्वाजा साहब का वही आपका ईमान है ना? अरे तो मैं इसलिए अजमेरी सुन्नी कह रहा हूँ कि इस्लाम उन्होंने फैलाया। ये अजमेरी क्या होता है? अजमेरी क्या होता है? अजमेरी किस कुरान हदीस में लिखा हुआ है अजमेरी होना जरूरी है सुन्नी मुसलमान होने के लिए? किस जगह लिखा है कि बरेलवी कहना जरूरी हाँ, है? यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब बरेलवी आप कहना कहते हैं कि मैं बरेलवी अजमेरी कहना सुन्नी हूँ, जरूरी है। कोई मसला नहीं, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब मैं कह रहा हूँ बरेलवी सुन्नी तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि हमने बरेलवी कलमा नहीं पढ़ा है। तो आप हो किस जान के? पहले इसको मुतय्यन कर लो आप। साहब आप तो ये बता दीजिए हजरत, आप जो है ना एक जगह पे नहीं रह रहे हो। मेरा ये कहना है कि वहाबियों के अकायद आपको पता है क्या है, तो आप बोलते हो पुरानी बातें हो गई। तो फिर ये बोलिए कि नमाज पढ़ना भी पुरानी बात हो गई। नमाज 14 साल पहले फर्ज हुई, अब क्यों पढ़े? अच्छा यानी जुमा भी न पढ़े हाजी? हद हो गई यार। मैं ये कह रहा हूँ, आप कौन हो तो किसी के पीछे नमाज पढ़ाने नहीं पड़ा? आप आलिम दीन हो, मुफ्ती इस्लाम हो। तो 40 दिन में 7 जुमे आएंगे, 7 जुमे छोड़ दे हो हाजी। आप आलिम दीन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दारुल नज़वतुल उलमा की शाख से पढ़ा हूँ, भोपाल से। हाँ, ये बोलो ना भोपाल से पढ़े हो तो फितना फैलाने के लिए आप आए हो भोपाल से पढ़े हो तो। अख्तर मिसबाही भी तो नज़वा से पढ़े थे। फिर वही बात इधर से कूद करके उधर से जा रहे हो, उधर से। यानी आप चाह रहे हो कि आपकी मन की बात किसी मैं बोल दूं? इलियास काजी की धज्जियां उड़ा दी, बाल मुबारक। मैं क्या कह रहा हूँ? अल्लाह के रसूल के ही बाल को बाल मुबारक कहा जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ? वहाबी जो जिसका अकीदा हद कुफ्र को पहुंचा हुआ है, मेरे नजदीक वो खिंजीर से बदतर है। खुद हाफिज मिल्लत ने, और जो शख्स वहाबियों के मदरसे में पढ़ा वो भी खिंजीर से बदतर है मेरे नजदीक। को तो हाफिज मिल्लत के जो शख्स वहाबियों की शाख के मदरसे में पढ़ा वो शख्स भी मेरे नजदीक खिंजीर से बदतर है। मैंने आपको अगर सलाम किया तो उस सलाम को वापस लेता हूँ मैं। मतलब जो नदवा की शाख से पढ़ा वो? हाँ जी, नदवा तो सड़ा हुआ। उसने झगड़ा, ये झगड़ा कर रहा है ना, ये नदवा का झगड़ा किया हुआ है। ये नदवा ही जो है, नदवा के ही कमीने उलमाओं का जो है फितना फैला हुआ है कि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। भाई को तो हाफिज मिल्लत ने नदवा भेजा, फिर आप क्या कहोगे? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? अभी आपने क्या कहा? नदवा के उस्ताद के पास पढ़ रहे हैं, नदवा के उस्ताद को मुसलमान समझ रहे हैं। अमल के बारे में क्या कहा? यासीन अख्तर मिसबाही साहब को मुफ्ती इफ्तिखार साहब को भेजा था, 2 शागिर्दों को नदवा भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के माल में गया, उसका हुक्म कुछ और होगा। और फिरौन के माल में जो खादिम और नौकर है ना, ये बताओ, फिरौन को जो खुदा समझ रहा है उसका हुक्म कुछ और है। फिरौन के महल में खुदा समझ कर रहने वाला काफिर है। अब आप जवाब, मैंने कहा हाफिज मिल्लत फिरौन के महल में, सुनिए, फिरौन के महल में फिरौन को, मेरी बात सुनिए हजरत, उनको नदवा भेजा पढ़ने के लिए। आपको पता नहीं किससे बात कर रहे हो आप। फिरौन के महल में फिरौन को खुदा समझ करके रहने वाला काफिर है और मूसा अलैहिस्सलाम नबी है। दोनों में फर्क समझिए, दोनों फिरौन के महल में है। मतलब ये हो गया। हाँ, कि अभी मैंने कहा कि नदवा की शाख से पढ़ा हूँ, तो आपने कहा खिंजीर की तरह जो नदवा की शाख। जी हाँ जो है नदवा के उलमा को अपना उस्ताद समझे, उसको मुसलमान समझे, लायक जो उलमा के असातिज़ा को लायक तकरीम समझे, उसको उस्ताद समझे, मुसलमान समझे। नदवा भेजा हाफिज मिल्लत ने, एक मुफ्ती इफ्तिखार साहब वो ऐसा भेजा जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन के घर में भेजा था, और एक मौलाना महराज बगदादी जो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन के घर में भेजा ना, मौलाना नफी साहब जो उस्ताद है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन के घर में भेजा, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के घर में गए, वो भी नदवा में पढ़े, तो वो भी आपके नजदीक खिंजीर की तरह है। अरे मेरे भाई, आपका समझ में नहीं आता, आपका दिमाग कैसा है? आपको आप क्या साबित करना चाहते हैं? वहाबी मुसलमान है? वो मेरे नजदीक खिंजीर की तरह है। तो मौलाना जी हाँ, जो वहाबी उलमा को, मेरा पूरा जुमला मुकम्मल होने दीजिए। जो वहाबी उलमा को मुसलमान समझे वो मेरे नजदीक खिंजीर से बदतर है। कौन सा कुफ्र समझ के मुसलमान समझे जी? कौन से? इसलिए कि वहाबी उलमा ने ये लिखा है किताबों में कि इब्लीस का इल्म हुजूर के इल्म से ज्यादा है। और ये किसने लिखा है कि टीवी को मारो शैतान को, फिर घर घर में मदनी चैनल रखो, ये किसने लिखा था? पहले मारो। मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ, नमाज इलियास काजी की नजर में अब वही वो क्या हो गया? अभी जोहर की नमाज हो गया, अब उसे देख लो तो जन्नत मिलेगी, ये लिख रहा है। जोहर की नमाज का वक्त हो गया। आपसे बात करने का फायदा बिला, आपसे जितनी बात की थी, जिंदगी का सबसे बेकार वक्त गया मेरा। बात सुनो, आपसे बात करना मेरी जिंदगी का सबसे बेकार वक्त है। तुम्हारा